فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأدموهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے اکرم اور افضل چیز ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دین کی نعمت ہے. دین کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے علم کا حصول ضروری ہے. یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں پروردگار نے نازل فرمائی وہ علم سے متعلق نازل فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ پوری دنیا میں احکام الہیہ کا نفاذ ہو، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ دنیا کا ہر فرد علم سے آراستہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا: محمد عربی کہہ دو پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دو کہ پڑھ پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ علم وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واسطے سے، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری انسانیت کو فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہوا: وَقُلْنَا لِآدَمَ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام کے تمام فرشتے جھک گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا تھا جو علم فرشتوں کو عطا نہیں کیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا ہم اس دھرتی پر اپنا ریپرزینٹیٹو بنانے والے ہیں، اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں جو ہمارے احکام کو پوری دنیا میں لاگو کریں گے. ہمارا مقصد یہ ہے، انبیاء کرام کا مقصد یہ ہے: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اور ساتھ ساتھ اس امت محمدیہ کو خاص طور سے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرے. میرے عزیز دوستو، یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم علوم اسلامیہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اپنے اولاد کو علوم سے آراستہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مومن سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین پر مقرر فرما دی ہے. جس طریقے سے والدین کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اسی طریقے سے والدین پر لازم ہے، فرض عین ہے کہ اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، اپنے اولاد کو صحیح مزاج عطا کرے، اپنے اولاد کو اس دین کا حامل بنائے جس دین کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص طور سے میں آپ لوگوں کے واسطے سے یہ پیغام آپ کی بیویوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم کردار اور اولاد کی تربیت میں ان کی ماں کا ہوا کرتا ہے۔ 75% ماں کے حقوق ہیں، 25% باپ کے حقوق آتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے اولاد والدین سے متعلق پوچھا تھا حقوق کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 مرتبہ والدہ کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا 75% ماں کے حقوق ہیں اور 25% یہ باپ کے حق ہیں۔ لہذا سب سے اہم ذمہ داری ماں کی آتی ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت عطا کرے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ ماں کے اخلاق اچھے ہوں گے، ماں کے کردار اچھے ہوں گے، ماں کا مزاج اچھا ہوگا، ماں کی طبیعت اچھی ہوگی، ماں اسلام سے اگر آراستہ ہوں گی تو اولاد بھی، ان کے بچے بھی، ان کی نسلیں بھی اسلام سے، صحیح تربیت سے، صحیح دین سے آراستہ ہوں گی۔ آج جیسا کہ ہمیں یہ معلوم چلا کہ تقریباً 8 لاکھ لڑکیاں اسلام سے پھر چکی ہیں، اس کی وجہ شاید کہ یہی ہے کہ ان لڑکیوں کی صحیح دینی تربیت نہیں کی گئی تھی۔ آج ہم اس موقع پر ہم مبارکباد دیتے ہیں اس مکتب کے ذمہ داران، بالخصوص حضرت مولانا مصور الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم اور ان کے دیگر مصاحبین کو، جنہوں نے اس مکتب کے طلباء کو اور طالبات کو اس قابل بنایا، جنہوں نے لگاتار 3 مہینے دروس کی پابندی کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ درس کی پابندی کرنا، درجے کی پابندی کرنا، گھنٹیوں کی پابندی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے والدین بھی اچھے ہیں، ان کے والدین بھی تعلیم کے مقصد کو جان رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو دروس کی پابندی پر لازم قرار دیتی ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ہم ایسے اساتذہ کرام کو جو دل لگی کے ساتھ ان بچوں کے مستقبل کو تابناک کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ایسے والدین کو جو شب و روز اپنے اولاد کے مستقبل کی تابناکی کی فکر کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بار بار التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، یہ جو اوقات اور یہ جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں اپنے اولاد کی تربیت کی سخت ذمہ داری آپ پر لازم آتی ہے۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی اپنے اولاد کی تربیت کی طرف سے پہلو تہی اختیار کی تو مستقبل میں یہی اولاد آپ کے دامن کو تھامے گی اور شاید کہ یہ اولاد آپ کو جہنم لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں پر علوم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علوم دینیہ ہے اور ایک علوم عصریہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اولاد کو علوم دینیہ سے آراستہ کریں، قرآن کے علوم سے آراستہ کریں، اور قرآن سے پہلے نورانی قاعدے ہیں اور بھی دیگر وہ علوم اور بھی دیگر وہ ایجوکیشن جو کہ علوم اسلامیہ سے ریلیٹیڈ ہیں، ان علوم سے آراستہ کرنا آپ میں سے ہر ایک والدین پر لازم ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، رواہ ابو داود۔ علوم دینیہ کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہاں مسلمان مرد اور عورت میں بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اولاد کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا اور اپنے اولاد کو علوم دینیہ قرآن سے بیزار رکھا، احادیث سے بیزار رکھا، آپ کی اولاد انجینئر ہے لیکن معلوم نہیں شریعت کیا چیز ہے، آپ کی اولاد ڈاکٹر ہے معلوم نہیں نماز کیا چیز ہے، کیا قیامت کے روز یہی اولاد آپ کو جنت پہنچا دے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا دنیا جتنی مقدر میں ہے وہ ملنا ہے۔ آپ اپنے اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، کوئی انکار نہیں۔ انڈیا کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں اپنے اولاد کو ہر ڈپارٹمنٹ کا مستحق بنائیں، لیکن سب سے پہلے آپ کے اولاد قرآن اور حدیث کے علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔
قسم خدا کہ جس دن آپ کے اولاد کے ذہن و دماغ میں قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، اللہ کے نبی کا علم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بیٹھے گی، اور ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، اچھا ایماندار ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، ایماندار انجینئر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں لیے ہوئے وہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ لہذا آج یہ مکاتب جو گاؤں گاؤں قریے قریے جو منعقد کیے جاتے ہیں وہ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ ان مکاتب کو آباد کرنے کی فکر کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے نونہالوں کی فکر کریں، اپنے نونہالوں کی تربیت کی فکر کریں۔ ہم پھر سے مبارکباد دیتے ہیں اس ادارے کے، اس مکتب کے ذمہ داران کو اور ان کے اساتذہ کو کہ آپ نے شب و روز وصل کیا ان اولاد کی ترقی کے لیے، اپنے اولاد کی ترقی کے لیے۔ میں خاص طور سے والدین سے کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ سے زیادہ فکر کرتے ہیں آپ کے اساتذہ، آپ سے زیادہ فکر کرتے ہیں آپ کے اساتذہ۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے اولاد کو پیدا کیا، لیکن آپ کے اولاد کو مستقبل بنانے کی فکر کرتے ہیں آپ کے اساتذہ۔ لہذا وہ اساتذہ جو آپ کے طلبہ سے منسلک ہیں، وہ اساتذہ جو آپ کے طلبہ، آپ کے اولاد کے مستقبل کو تابناک کرتے ہیں، ان اساتذہ کی قدر کریں، ان حفاظ کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں، ان کے مستقبل کی قدر کریں، ان کے حال کی قدر کریں، ان کے گھر کی نگہبانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔